السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی، آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کے بارے میں پوچھا تھا جو ان کی طرف منسوب ہے، یعنی بیننا و بینکم الجنائز۔ یہ قول امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اسی طرح امام دارقطنی کے سوالات میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی نسبت میں نظر ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے باسند صحیح یہ ثابت نہیں ہے، بس معروف ہو چکا ہے، لوگوں کی زبانوں پر عام ہو چکا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ان سے ثابت نہیں ہے۔ تیسرا، آپ نے ایک روایت سینڈ کی ہے جو علامہ البانی رحمہ اللہ کے سلسلہ صحیحہ سے نقل کی گئی ہے کہ لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ، یعنی 3 مساجد کے علاوہ اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے صحیحہ میں نقل کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی سند جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں سفیان بن عیینہ۔ یہ ثقہ اور جلیل القدر راوی ہیں، لیکن ان میں ایک علت پائی جاتی تھی تدلیس کی، اور یہ روایت ان کے ساتھ ہے، جیسا کہ یہ اصول مسلم ہے کہ جس راوی کا مدلس ہونا ثابت ہو جائے اس کی ہر وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی جو ان کے ساتھ ہوگی، یعنی جس میں سماع کی صراحت نہیں کی گئی ہوگی۔ اور یہ روایت بھی انہی روایات میں سے ہے کہ یہاں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے سماع کی صراحت نہیں کی، لہذا ان کی تدریس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور سنن ابی داود کی حدیث کی روح سے ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، اور ان 3 مساجد کی قید کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر آدمی مسجد میں اس وقت پہنچے جب صبح کی جماعت ہو رہی ہو تو کیا وہ ایک سائڈ پہ ہو کر 2 سنتیں ادا کر سکتا ہے؟ تو عزیز بھائی، عرض یہ ہے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے یا اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بڑی واضح دلیل ہے کہ نماز ہو رہی ہو تو علیحدہ پیچھے کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ بھی دلیل ہے کہ جب نماز ہو رہی ہوگی تو آ کے امام کے ساتھ ملنا ہے، نہ کہ اپنی نماز کو شروع کرنا۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس مسجد میں دوسری نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب اقامت ہو جائے، یعنی جس مسجد میں نماز کھڑی ہو جائے وہاں دوسری نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور ابن خزیمہ ہی کی وہ روایت بھی اس بارے میں دلیل بن سکتی ہے جو قیس بن قحط رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتوں کا مسئلہ آیا کہ جب انہوں نے فجر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 رکعتیں کون سی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ میری وہ 2 رکعتیں تھی جو میں نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکا۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اگر نماز کے دوران یہ 2 سنتیں ہو سکتی تو آپ ضرور فرماتے کہ جب نماز کھڑی تھی تم علیحدہ پیچھے یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے۔
کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہو کہ فجر کی سنتیں دوران نماز پڑھی جا سکتی ہیں۔ لہذا اس بارے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے اور جو صحیح احادیث ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال بنانے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بر وقت پہنچ کر جماعت سے پہلے 2 سنتیں ادا کرے، لیکن اگر کسی وقت کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو آ کے امام کے ساتھ مل جائے اور 2 سنتیں بعد میں پڑھ لے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ایک بھائی اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں اور ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مکان بیچنے کے بعد ان میں تقسیم کس طرح ہوگی؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے مال کی تقسیم اپنی اولاد میں کرنا چاہتے ہیں، تو جب کوئی اپنی زندگی میں اپنے مال کی تقسیم کرتا ہے تو اس وقت سب میں برابر برابر مال جاتا ہے، بھلے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ لہذا آپ کے بھائی جو ہیں اپنی زندگی میں اگر اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب کو برابر برابر جائے گا۔ یہی شرعی اصول ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادل بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ لڑکے کے عقیقے کے لیے 2 جانور خرید سکے، 2 بکرے خرید سکے، تو کیا وہ ایک بکرا قربان کر سکتا ہے؟ اس بارے میں یہ بات واضح رہے کہ عام طور پر یہی حکم ہے کہ اگر لڑکا ہوگا تو اس کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے، اور اگر لڑکی ہوگی تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کی جائے گی۔ اور اس بارے میں بہت سی روایات مروی ہیں اور کئی دلائل موجود ہیں کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کیا جائے گا۔ لیکن ایک حدیث میں اس بات کی وضاحت بھی آتی ہے جو سنن ابی داود میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر 2841 ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے عقیقے میں 1 مینڈا ذبح کیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی 1 بکرا ذبح کرنے کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس بارے میں ہم یہی عرض کریں گے کہ جو اسلام کا عام قانون چلا آ رہا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1، کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کو ترجیح دی جائے۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے 2 بکرے ذبح نہیں کر سکتا تو شریعت میں 1 بکرا ذبح کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے حدیث سینڈ کی تھی جس میں آتا ہے کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّن 30، اور ساتھ ایک پوسٹ بھی شیئر کی جس میں کسی صاحب نے اس حدیث کا رد کیا تھا، اور
اور ایک راوی ابو زناد اس کو مجروح قرار دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ صحیح بخاری کی جس روایت پر یہ صاحب پوسٹ میں اعتراض کر رہے ہیں اس حدیث میں سرے سے ابو زناد موجود ہی نہیں۔ عبداللہ بن محمد امام بخاری کے استاد ہیں اور وہ عبد الرزاق سے بیان کرتے ہیں، عبد الرزاق معمر سے، معمر حمام سے، اور حمام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ اس پوری سند میں ابو زناد کا نام کہیں نظر نہیں آتا، اور یہ صاحب ابو زناد پر اعتراض کر کے اس حدیث کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا جب جس چیز پر یا جس راوی پر جرح کی جا رہی ہے اس کا وجود ہی نہیں اس سند میں، تو پھر اس آدمی کی عقل یا فہم پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ محض صحیح بخاری کے رد میں یا صحیح بخاری کی مخالفت میں ایسے اعتراضات گھڑ کر پیش کر رہا ہے۔ لہذا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن علماء ہر دور میں ان کا رد کرتے آئے ہیں۔ تو جب بھی ایسے لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے خلاف اہل حق علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھرپور طریقے سے احادیث کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ صاحب قادیانی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جس انداز کے ساتھ وہ اس روایت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے مرزا کو بچانے کی کوشش میں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں اور سند متصل ہے، کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں جس کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف کہا جا سکے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا رات کو میت کو دفن کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس بارے میں انہوں نے کسی روایت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو صحیح مسلم میں مروی ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر رات کو دفن کرنے سے ممانعت مراد لی ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے سامنے بعض امور ایسے ہوئے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رات کو بھی تدفین کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس عورت کا واقعہ جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، جب فوت ہو گئی تو رات ہی کو صحابہ نے دفن کر دیا۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ رات کے اس وقت آپ کو تکلیف دی جائے، اس لیے ہم نے آپ کو بتائے بغیر رات ہی کو اس کی تدفین کر دی۔ یہ حدیث دلیل ہے، چونکہ یہ عمل آپ کی زندگی میں ہوا اور پھر آپ کو اس کی خبر دی گئی اور آپ نے اسے روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رات کو بھی تدفین ہو سکتی ہے، اور جب رات کو تدفین ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، تو اس حدیث کا کیا معنی ہوگا جو صحیح مسلم کی بیان کی گئی ہے؟ تو اس سے یہ معنی مراد لیا گیا ہے کہ اگر آدمی کو صحیح کفن میسر نہ ہو، اچھا کفن میسر نہ ہو، تو پھر انتظار کرنا چاہیے حتیٰ کہ صبح ہو جائے اور اچھا کفن اس کو دے کر دفن کیا جائے۔ اسی وجہ سے
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رات کو آدمی کو دفن نہ کرو یہاں تک کہ اس کی شایان شان طریقے سے نماز جنازہ ادا کی جائے، اور آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی مجبور ہو تو وہ رات کو دفن کر سکتا ہے۔ تو دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، اور جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک علت آپ نے خود بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی اس سے یہی مراد لی ہے کہ رات کو چونکہ لوگ کم آتے ہیں اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ رات کو جنازہ نہ ہو، لیکن کلی طور پہ ممانعت نہیں ہے، رات کو تدفین ہو سکتی ہے اور رات کو جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔